بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ٹی کیو ایم ایم جی ٹی 510. آج کا ہمارا جو لیسن ہے لیسن نمبر 4 ہے. فنڈامنٹل آف ٹوٹل کوالٹی اینڈ انٹرویوز. ٹوٹل کوالٹی یہ کمپریہنسو آرگنائزیشن وائڈ ایفرٹ ٹو امپروو دا کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ سروس. وہ کہتا ہے کہ ایک جو ہماری آرگنائزیشن ہے نا، اس کی جو وائڈ ایفرٹ ہے، اس کو کمپریہنسو وائڈ ایفرٹ ہے، اس کو یہ ہے کہ وہ جو پارٹس اینڈ پارٹ اور سروسز کی جو کوالٹی ہے وہ اس کو بہتر کرنا ہے. اور نہ صرف وہ کہتا ہے کہ بڑی مینوفیکچرنگ میں، بلکہ چھوٹی پرافٹ نان پرافٹ، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی انڈسٹری ہے، آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ سائڈ سے ہے چاہے وہ سروس سائڈ سے ہے، تو ان سب کے اندر جب تک ہم ہمارے جو کوالٹی کے اصول ہیں نا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں نہ ہوتے تو ہم اپنی جو مین اچیومنٹ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس میں وہ مثال دیتا ہے کہ 1990 کے اندر نا جو گورنمنٹ تھی نا اس نے صحت اور تعلیم کے شعبہ میں بہت زیادہ توجہ دی. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ون نیشن ایجنڈا ہے نا اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری ایک تو اس کے اوپر جو کاسٹ ہے نا اس کو کم کرنا ہے، لوور کاسٹ، اور کہتا ہے کہ اچیو دا بیٹر پرفارمنس. جو ان کا جو مین اس کے اوپر فوکس ہے نا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک تو لاگت کم آ جائے، دوسرا کہتا ہے کہ ہماری اس کے اندر جو پرفارمنس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جب انہوں نے ورکنگ کی تو اس کی ایک مثال دیتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو آپریشنس ہوتے ہیں نا، جو سرجیکل کام ہوتا تھا اس کے اندر نا انفیکشن آ جاتی تھی. سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ جو اوزار استعمال کر رہے ہوں ان کو اسٹینڈرائز نہیں کرتے تھے، جو بھی جو ایس او پی تھی اس کو فالو نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے یہ جو ٹوٹل کوالٹی کی ٹیکنیکس کو اپنایا تو کہتا ہے کہ اس کے اندر پھر یہ کہ 5ویں حصے سے بھی جو کم ہو گئی، اس کے اندر جو سرجیکل انفیکشن تھی نا پرابلم تھی وہ 5ویں حصے سے بھی کم ہو گئی. وہ کس وجہ سے ہوئی کہ اس کے اندر انہوں نے جو ٹوٹل کوالٹی کے پرنسپلس کو انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا. اس وجہ سے یہ اچیومنٹ ہوئی وہاں پہ. اچھا جی، نیکسٹ اس پہ کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو ابتدائی طور پہ تھے نا ڈیفیکٹ اور غلطیوں جو آپ کے کوالٹی جو تھے نا اس کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا سروس کے اندر ہمارے جو آتی تھی پرابلمز آتی تھی، اس کے اندر ایرر آ سکتا ہے آپ کا یا ڈیفیکٹ ہوتا تھا، تو اس کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو اس کے لیے کہتا ہے کہ جو آپ کی ایک تو میجرمنٹ ٹیکنیکس ہیں، آپ انسپیکشن کا اپنا جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو امپروو کریں. اسٹیٹکس آپ کے ہیں، اسٹیٹیکل ٹولز ہیں، اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر کہتا ہے پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں، یہ ٹولز ہیں، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پرابلم سالونگ ٹولز کے اندر ہمارا 4M یا 5M میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں. کسی بھی ورکنگ ایریا کے اندر جب پرابلم آ جاتی ہے نا تو بیس جو ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں روٹ کاز ڈیفائن کرنا. آپ کی جو روٹ کاز ہوتی ہے نا جب تک آپ کو روٹ کاز نہیں نہ پتہ ہوتا تو آپ جو مین پرابلم کبھی بھی سالو آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. 4M میتھڈ میں ہوتا ہے کہ جی مین، مشین، مٹیریل اور میتھڈ، ان چاروں یا پانچواں اس میں میجرمنٹ بھی آ سکتا ہے. ان چاروں پانچوں ایلیمنٹ میں سے نا کوئی ایک ایلیمنٹ جب خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ مین دیکھیں گے آیا کہ آدمی نے غلطی کی ہے، مشین نے غلطی ہوئی ہے، آپ کا مٹیریل خراب تھا، آپ کا میتھڈ جو طریقہ کار وہ خراب تھا، یا آپ نے جو میجرمنٹ تھی انسپیکشن کے اسٹینڈرڈ تھے آیا کہ وہ آپ کے خراب تھے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم. اگر جب پرابلم آ گئی تو پرابلم کو پھر سالو کرنے کے بھی طریقہ کار آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں 4M میتھڈ میں نے آپ کو بتایا 5W2H اپروچ ہو سکتی ہے آپ کی. FMEA فیلئر موڈ افیکٹ انالیسز آپ کی وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک، ان کی طرف آپ نے توجہ ضرور دلانی ہے. اچھا، مینجمنٹ کو بھی اس بات کے لیے تسلیم کرنا ہوگا کہ جو انتظامی طریقہ کار ہے نا میں ان کو خطر کو توجہ دیے بغیر آپ نا جو آپ کے امپرومنٹ کا سفر ہے نا اس کی طرف آپ گامزن نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کو ان کے طریقہ کار کو فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر کہتا ہے کہ مینیجرز کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں نا جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، جو کسٹمر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سمپل سی بات ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو سنیں. وہ اگر وہ کمپلین کر رہا ہے تو ان کو سنیں اور ان کو سولو کریں، کیونکہ لانگ ٹرم ریلیشن آپ نے بنانا ہے. تو آپ کسٹمرز ہی ہیں وہ WOM آپ نے سنا ہوگا نا، ورڈ آف ماؤتھ. تو جو آپ کا کسٹمر ہے ورڈ آف ماؤتھ آپ کا لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر اچھی سروسز دے رہے ہیں تو وہ 4 لوگ اور لے کے آئے گا. اگر آپ بیڈ سروسز دے رہے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ ان کے لنکس ہیں نا سرکلس ہیں وہ کہے گا کہ نہیں یہ آپ تو بہت بری سروس دے رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو بھی منحرف کرے گا، ان کو بدظن کرنا
شروع کر دے گا. تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ آپ جو کسٹمرز ہیں نا آپ ان کو فوکس کریں, ان کی بات سنیں, ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ٹائملی آپ نے ریزالو بھی کرنا ہے, سولو بھی کرنا ہے, تاکہ آپ لانگ ٹرم بزنس لے کے چلیں. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے سفر کو چلنا ہے تو آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے اوپر ورکنگ ضرور کرنا ہے. تو اس کے ساتھ پھر کہتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر بہتری کرنے کے لیے نا جو پیمائش ہے, یہ میجرمنٹس ہیں, طریقہ کار, اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. ڈیٹا کو انالائز کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے زور دینا ہے کہ جی ایک تو آپ کی ڈیزائن اینڈ ڈلیوری پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے جی آپ کے پاس جو آپ نے ڈیٹا میئر کیا ہے اس کی پرفارمنس کو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ آپ اس کو چاہے ڈیلی بیس پہ کر سکتے ہیں. جی آپ نے صبح سے شام تک جو ورکنگ کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کے کتنے فیصد پرابلمز آئی ہیں, ڈیفیکٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے فیصد آپ نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. پھر ویکلی بیس پہ, منتھلی بیس پہ, اینول بیس پہ جب آپ ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, انالائز کرنے سے آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ کے اندر آپ کی کیا ورک پلیس ہے, مطلب آپ کو ایک آئینہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ریوارڈ اور ٹریننگ سسٹم آپ رکھیں, اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو خوش رکھیں, کیونکہ امپلائیز آپ کو ارن کر کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا جو امپلائی ہے آپ سے سیٹسفائی ہے, آپ کو اچھی سیلری دے رہی ہیں, اچھی مراد دے رہے ہیں, اچھی سروسز دے رہے ہیں, میڈیکل وغیرہ جو بھی وہاں پہ آپ کے جو قوانین ہیں لیبر لا کے مطابق یا اپنی طرف سے بھی آپ کو ان کو دے رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ جو ورکر ہے باہر سے کوئی آفر آتی ہے تو وہ نہیں جاتا, وہ آپ کے ساتھ لوئل ہے. اگر ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو پھر پرابلمز آپ کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. پھر کہتا ہے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیا ہے کہ وہ ٹریننگ اس لیول کی ہوں کہ وہ امپروومنٹ کے آپ کو آئیڈیاز لا کر دے, آپ کے جو پروسیس کے اندر پرابلمس کم سے کم آئے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک تو آپ ان کو پراپر ریوارڈنگ سسٹم امپلیمنٹ کریں, پھر آپ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھے انیشیٹو بھی دیں. تو یہ آپ کے کہہ لیں کہ بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو امپلائی آپ کے ساتھ خوش ہے, آپ کے ساتھ ایفرٹ کر رہا ہے آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. اچھا, وہ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی پہچان کی ہے کہ کوالٹی آف مینجمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اتنی ہی خاص ہے جتنی کہ مینجمنٹ آف کوالٹی. اچھا, وہ کہتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کی جو بڑھتی ہوئی کارکردگی ہے نا, تو اس کو ایک نیا نام انہوں نے دیا ہے جو کہ جو انجینئرنگ کے اندر تھا نا, جو ٹیکنیکل بیس تھا اس سے مختلف ہے. مطلب انہوں نے اپنی جو آرگنائزیشن کے اندر اس کی پرفارمنس کو اتنا امپروو کیا ہے کہ جو انجینئرنگ بیسڈ ٹیکنیکس ہے نا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے. جو کہتے ہیں آرگنائزیشن نے اپنے جو پرانے طریقوں پر ہی رہی, جو آرگنائزیشن تھی نا انہوں نے اپنے جو پرانے طریقہ کار تھا نا اس کو ہی انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کی فالو کیا ہے, وہ نہ کہ وہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں مشکل لگتا ہے, اپنے اب جو ہم پروسیس چل رہا ہے نا ہمارا اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اچھا, وہی آرگنائزیشن تھی جو کم کامیاب تھی, جنہوں نے مارکیٹ میں اپنا نام ہی بنایا ہوا تھا, وہ کم سطح پہ کام کر رہی تھی. جو اچھی آرگنائزیشن تھی انہوں نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی اپروچ کو اپنا لیا. تو اسے کیا ہوا, جو اچھی کمپنیاں تھیں وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئیں, جو مطلب کم لیول کی جو ابھی اتنی کامیاب نہیں تھی آرگنائزیشن, انہوں نے اس سے انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے نا اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹیکیو میں تھا نا ایک فالتو جانور کی طرح ہی, ٹھیک ہے نا, ایک پہاڑ چٹان کی طرح ہی ہے. تو مطلب یہ خود بخود ہی اپنے آپ مر جائے گا. مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیک استعمال کی گئی نا 1980 سے لے کے 1990 تک, تو اس پہ بہت زیادہ ورکنگ ہوئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو مطلب نہیں اس کی طرف توجہ دی. وہ کن لوگوں نے نہیں دی, کن آرگنائزیشن نے دی جو ویسے ہی مطلب اتنی زیادہ کامیاب نہیں تھی. تو جو پھر جنہوں نے تنقید کرنے والوں نے پھر سمپل سی بات, انہوں نے تو کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا, تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ ایک پالتو جانور کی طرح ہی تھا. ٹھیک ہے. مطلب اس کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کا تصور ختم ہو جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ اپنی جو پہچان ہے وہ کھو دے گا. اصل میں اس کی ضرورت ہے کہ جو کمپنیاں ہیں نا ہماری, ان کو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے نا اس کے جو بنیادی اصول ہے اس کو بنانا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے آپ اپنی مطلب جو کہتے ہیں نا جگاڑ سسٹم تھا اسی کو فالو کیا.
جس سسٹم پہ آلریڈی کام کر رہے تھے اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنانا چاہتے ہیں، ہم نئی جو اپروچ ہے اس کو لے کے آنا، اس پہ ہٹ اینڈ ٹرائل کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں۔ وہ ڈرتے تھے پتہ نہیں اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوئیں گے بھی یا نہیں ہوئیں گے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے اس کو نہیں اپنایا۔ حالانکہ اس کو اس سے یہ ہونا تھا کہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا، اگر وہ اس کے اصولوں پر عمل کرتے نا، اس کی پریکٹس کرتے، تو وہ اپنے آپ کو ایک سسٹم کے اندر لے آتے۔ جب آپ کے اندر کی سسٹم بن جاتا ہے تو سسٹم کے اندر پھر آپ کو ورکنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج کا جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اصول اس کے ٹیکم کے اصول تھے نا، ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے اس کو بلا دیا تھا، اور چاہے وہ مقامی ہو یا انٹرنیشنل ہو، دونوں سطح پہ ہمارا جو مارکیٹ پلیس تھی نا وہاں پہ ہم نے اس کو بالکل ہی ہم نے فراموش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے اب اس بات کی ضرورت ہے نا کہ ہم اس احساس کو مطلب جگائیں کہ جو اگر ہم مارکیٹ کے اندر اپنی کوئی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ کوالٹی، ٹھیک ہے نا، پر توجہ دیں۔ اعلیٰ کوالٹی پر جب تک ہم توجہ نہیں نہ دیں گے تو ہم اپنے دوبارہ جو کمپٹیشن کے دور کے اندر نا اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ میں نے پچھلی بھی مثال دی تھی کہ جیپنیز نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر فوکس کیا، جو امریکنز تھے انہوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، تو کیا ہوا، جیپنیز نے کچھ سرٹن ٹائم کے بعد مارکیٹ کے اندر اپنی بہت زیادہ جگہ بنا لی، انہوں نے اس پہ اپنی گرپ کر لی اور امریکنز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس پہ بہت سارے ممالک نے نا اس کے اوپر جو گاہی کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ جو ٹوٹل کوالٹی کی اپروچ ہے نا، اس کو ہم نے اب ڈیولپ کرنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو کوریا اور چین ہے، ٹھیک ہے، یہ سرفہرست تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر مختلف سیمینارز کروائے، ٹھیک ہے، اویئرنیس کے حوالے سے، پھر ان کو ریڈیو ٹرانسمیشن کے اوپر بھی چلایا، کمپٹیشنز کروائے آپس میں۔ پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اسپین اور برازیل ہے نا، انہوں نے ان کی جو بکس کو اپنی مطلب جو نیشنل لینگویج تھی نا، جو قومی لینگویج ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو کنورٹ کیا تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکے، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم بھی اس کے جو ٹارگٹس ہیں، جو ان کے اچیومنٹس ہیں، وہ ہم اپنا سکیں۔ تو وہ سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے اس کو پہچانا اور اس کو چاہا کہ ہم اپنے کنٹریز کے اندر امپلیمنٹ کریں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر پہنچ سکیں۔ اچھا، سکس سگما اپروچ ہم نے لاسٹ بھی اس میں ذکر کیا تھا، پی پی ایم کے پارٹ پر ملین ڈیفیکٹ جو ہمارا تھا، پارٹ پر ملین تک چلے گئے، پرسنٹیج والا سسٹم ختم ہو گیا، کہتا ہے کہ ملین میں سے آپ کا جو ایک پارٹ نکلنا ہے آپ کو الاؤ ہے، اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے۔ اب کی مثال دیتا ہوں، جو آکسفورڈ کی ہم ڈکشنری لیتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے اندر غلطی کیوں کم ہوتی ہے؟ جب وہ ڈکشنری بنتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایک پیجز ڈفرینٹ آکسفورڈ یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی جو ریٹائرڈ پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ان کہتے ہیں اس کے اندر سے کوئی ہم غلطی نکال کے دیں۔ وہ مشینوں پر رلائی نہیں کر رہے، انسانوں کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی اس میں سے غلطی نکالتے ہیں، ان کو پے کیا جاتا ہے، پر آپ کو غلطی کے اتنے ہم ڈالر سے آپ کو پے کریں گے۔ تو وہ اس پہ ورکنگ مطلب اتنے جگہ گزرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر غلطی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب اتنی ہائی کوالٹی اپروچ تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر فوکس زیادہ کریں گے تو ہمارے پاس چانسز کم ہو جائیں گے، مطلب ہمارے پاس ایررز کے، ڈیفیکٹس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ٹام اینڈیوس کے پریزیڈنٹ تھا اور جو ٹیکسس انسٹرومنٹس کے جو چیف تھے نا، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ 1997 میں اس کے اوپر ڈسکشنز کی اور بتایا کہ جو کوالٹی ہے نا ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں اور ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، ان چیزوں کی ان کو اہمیت کا پتہ تھا۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ کہتا ہے دا کنسیپٹ آف کوالٹی۔ اچھا جی، جو کوالٹی کا کنسیپٹ ہے، لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ کو ہر انسان کی سوچنے کی نا ڈفرینٹ طرح سے سوچتا ہے، ہر انسان اپنی علیحدہ طریقے سے سوچ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کئی لوگ کئی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، کسی کی نظر میں جو کوالٹی ہوتا ہے نا، وہ کوئی کہتا ہے کہ جو کوالٹی کیا ہے، اب کچھ سوچتے ہیں کوالٹی سپیریئر اور ایکسیلنس کو کہتے ہیں، کہ کوئی سپیریئر ہے چیز، ایکسیلنس ہے مطلب چیزوں سے سپیریئر ہے،
یہ ایکسیلنس ورکنگ دے رہی ہے تو وہ کوالٹی اس کو نام دے دیتے ہیں. نہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے سروس یا آپ کی جو مینوفیکچرنگ کے دوران کم نقائص آتے ہیں، خرابیاں کم آتی ہیں، اس چیز کا نام کسی نے کوالٹی دیا ہوا ہے. اچھا کچھ کہتے ہیں جی ہمارا جو کوالٹی ہے وہ جو فیچرز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر، یا اس کی جو قیمت ہے، بہت زیادہ مہنگی چیز ہے نا، مطلب اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اس کے اندر زیادہ فیچرز ہیں، اس کا مطلب اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. یہ ڈفرینٹ جو تھنکنگ ہے نا. پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کوالٹی کو دیکھنے کے کچھ طریقہ کار ہیں. پرفیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، کنسسٹنسی ہے، ایلیمینیٹنگ ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اسپیڈ آف ڈلیوری ہے کہ آپ کتنی آپ کی شارٹ ٹائم میں آپ چیز کو ڈلیور کرتے ہیں، کمپلائنس ہے ود پالیسیز اینڈ پروسیجرز، پرووائڈنگ اے گڈ یوزیبل پروڈکٹ، اچھی آپ نے سروس دینی ہے، ٹھیک ہے، ڈوئنگ اٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ ہی آپ نے اس چیز کو اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیگیٹنگ پلیئنگ کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہے آپ کی. پھر کہتا ہے کہ ٹوٹل کسٹمر سروس اینڈ سیٹسفیکشن ہے کہ آپ نے جو تمام آپ کے کسٹمر ہیں، آپ کے جو گاہک ہیں، ان کی آپ نے سیٹسفیکشن کرنی ہے، وہ آپ کی چیز سے مکمل طور پر رضامند ہو کہ آپ نے جو بھی چیز ان کو دی ہے وہ بہت اچھی ہے. اچھا جو کہتا ہے کہ آج کے دور کے نا جتنے بھی مینیجرز ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اس پہ متفق ہیں کہ جو ہماری کسٹمر سیٹسفیکشن ہے، یہ ہماری مین ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے کسٹمر سیٹسفیکشن پر فوکس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ تھا نا، ANSI، جس کو بعد میں امریکن سوسائٹی آف آر کوالٹی بھی ASQ بھی کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کی ڈیفینیشن کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ دی ٹوٹیلٹی آف فیچرز اینڈ کریکٹرسٹک آف آ پروڈکٹ اور سروس دیٹ بیئرز، جو برداشت کرتی ہے، اون اٹ ایبلٹی، جو اس کی خصوصیات ہیں، ٹو سیٹسفائی دا گیون نیڈز، ٹھیک ہے، جو آپ کی بنیادی ضروریات ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرتی ہے. جس کو میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہو گئی. نیکسٹ ہے جی کوالٹی ان مینوفیکچرنگ، جو مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر ہماری جو کوالٹی ہے نا، اس کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو اس کے اندر کہتا ہے کہ کچھ عرصہ سے جو ہماری مینجمنٹ ہے نا، وہ اس کے اندر کہتا ہے کہ جو ہماری ویل ڈیولپ کوالٹی سسٹم ہے نا موجود ہے. کہتا ہے کہ البتہ اس کے اندر جو ابتدائی بہتری ہے نا، اس کی گنجائش موجود ہے، اس کے اندر مطلب ابھی بھی امپرومنٹ کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جو ہمارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو فوکس کریں، ٹھیک ہے، اس میں اکوپمنٹ ریلائبلٹی ہے، ٹھیک ہے، انسپیکشنز ہیں، ہمارا انسپیکشن کا پروسیجرز، ان چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر دوں، مطلب اکوپمنٹ ہماری ریلائبلٹی ہے، انسپیکشن ہے ہماری، ڈیفیکٹ میجرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ پروسیس کنٹرول، پروسیس کو کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو اگر اس کے اوپر کہتا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ٹیکنیکل مسائل تو ہمارے سولو ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی طریقے ہیں نا جس سے ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں، اس کے اندر پروڈکٹ ڈیزائن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کہ کہتا ہے کہ جو پروڈکٹ کا ڈیزائن ہے، ہیومن ریسورس پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو انالائز کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر ہماری امپاورنگ ورکرز ہے، ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے کرٹیکل آپ کے جو ڈیسیجن ہے وہ کس طرح ہم نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو جب تک ہم اکٹھا کر کے کنٹینیوس امپرومنٹ کی طرف لے کر نہیں نہ جائیں گے تو ہم اپنا مین جو اچیومنٹ ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کو بھی میں یہاں سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جو کہتا ہے کہ جو مینوفیکچرنگ پروڈکٹس کے اندر ہے نا مختلف جو ڈیمینشنز ہیں کوالٹی کو پانے کے لیے یا کوالٹی کے اوپر ورکنگ کرنے کے لیے، وہ کون کون سی ہیں. وہ کہتے ہیں پرفارمنس ہے، آپ کی پروڈکٹ کی پرفارمنس کس طرح کی ہونی چاہیے، فیچرز ہیں، اس کے اندر کس قسم کے آپ فیچرز دے رہے ہیں جو کہ آپ کے کسٹمر کو انٹریکٹ کر رہا ہے. ریلائبلٹی ہے، اس کے اندر کہتا ہے کہ پائیداری ہے آپ کی، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ریلائبلٹی ہے آپ کی معیار کا احساس، مطلب آپ کس طرح کا آپ کی جو چیز کتنی ریلائبل ہے آپ کی، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کنفارمنس ہیں آپ کی،
کہ پھر اس کے بعد ڈیوریبلٹی، پائیداری آ جاتی ہے کہ آپ کی چیز کتنی پائیدار ہے. وہ سروسیبلٹی ہے، آپ ریپیئرنگ دے رہے ہیں، وارنٹی دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں. پھر ایستھیٹکس ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں خوبصورتی ہے چیز کی، ٹھیک ہے. پرسیوڈ کوالٹی ہے، مطلب کوالٹی کا احساس، آپ کس قسم کی آپ کی جو کوالٹی ہے اپنے کسٹمرز کو کس طرح اٹریکٹ کر رہی ہے، چاہے وہ آپ کا برانڈ ہے، کوئی امیج ہے آپ کی، یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کا جو ہے نا ضروری ہے، آپ کی پروڈکٹ کو ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کو اگر آپ کیپچر کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو آپ گرپ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کے اکارڈنگ اپنی پروڈکٹ تیار کر لیں تو آپ بہت جلد اپنی جو مارکیٹ کے اندر اپنا ایک نام پیدا کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جو کوالٹی کنٹرول ہے نا، وہ جو آپ کی مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسپیسیفکیشن جو آپ کی ٹالرنس ہوتی ہے اس پہ آپ کا منحصر ہوتا ہے. جو آپ کی ٹالرنس ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا تو آپ ایگزیکٹ ایک سائز پر نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے، اگر آٹو موبائل کے اندر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں، وہ ہمیشہ دو پیئرس مطلب ملتے ہیں تو پھر وہ ورکنگ میں آتا ہے. تو اس پہ کوئی بھی آپ ایک پارٹ دیکھ لیں تو اس کے اندر ہم سمپل سے ایک پارٹ لے لیتے ہیں جی. ہینڈل ہے، جو ہینڈل کو موٹر سائیکل کا جو ہینڈل ہوتا ہے، جہاں پہ ہم اس کو کلمپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو کلمپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو سائز ہے اس کی ایک ٹالرنس ہوگی. جو ہینڈل کا آؤٹر ہے اس کی ایک، جہاں پہ وہ نرلنگ بنی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک ٹالرنس ہوتی ہے، دونوں کے اندر ایک ٹالرنس ہوتی ہے. وہ مطلب اگر لیٹس سپوز یہاں پہ وہ دے رہا ہے کہ ایک چیز ہے جی، اس کا سائز 0.095، اس میں پلس مائنس اس نے 0.05 دے دی ہے. 0.090 پلس اینڈ 0.100. مطلب وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو اپر اور جو لوئر ٹالرنس ہے وہ ضرور ہے اس کے اندر دینی ہے. اگر تو آپ ایک ہی سائز پہ آپ بنانا شروع کریں گے تو وہاں پہ غلطی کی گنجائش زیادہ ہے. اگر ہم ٹالرنس دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس لمٹ سے اس لمٹ کے درمیان اپنی کوئی چیز پروڈکٹ تیار کرنی ہے، تو وہاں پہ غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے پیرامیٹر اس طرح سیٹ کر لیا، اپنے مین سائز پہ چلنا ہے، تو لیٹ سپوز آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جی، آپ نے دینی ہے چیز ایک آپ نے جی 1.0 پہ آپ نے اس کا ڈیزائن کر لیا، اس کو 0.5 اور پلس مائنس اس کے اندر دے دی ہے. مطلب 1.5 اور 0.95 آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے. تو اگر وہ 1 کے اوپر رہے گا، اگر وہ تھوڑا سا 1.1 پہ چلا جاتا ہے، جب 0.99 پہ بھی آ جاتا ہے، تو وہ رینج کے اندر ہی فلیکچویٹ کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارا جو اس کا کنٹرول ہے نا کوالٹی کا، اس سے ہم اپنے کوالٹی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا پارٹ میکسیمم پہ بن رہا ہے، دوسرا پارٹ منیمم پہ بھی بن رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ رینج کے اندر ہی ہے تو وہ آپس میں فٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ہم نے چیز جو بنا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، ایک اسٹینڈرڈ پہ بنانا، وہ ایک تو جو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. کیونکہ اس کے اوپر اگر مشین پرابلم کر رہی ہے، یا کوئی بندہ پرابلم کر رہا ہے، یا طریقہ کار میں غلطی آ گئی، یا مٹیریل میں فرق آ رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو پروڈکٹ کے اندر کیا ہوگا، یا تو پھر وہ خرابیاں زیادہ آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارے پاس رینج ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹالرنس ہی نہیں ہے. جب آپ کو پاس ٹالرنس ہوگی تو پھر آپ کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. جو نیکسٹ آ جاتا ہے جی کوالٹی ان سروس. جس طرح ہم نے مینوفیکچرنگ کے اندر دیکھا تھا، اس طرح وہ کوالٹی کے اندر کہتا ہے. اچھا، جو مینوفیکچرنگ کے اندر تو ہماری جو پروڈکٹ ہوتی ہے، ہمارا ایک سولڈ جو ہم ورکنگ دے رہے تھے، پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے. جو سروسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ہم نے فزیکلی کوئی ان کو چیز بنا کر نہیں دینی ہوتی، ٹھیک ہے. ہم اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جس طرح ایک وکیل ہے وکالت کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے آپ کو مطلب مشورہ دے رہا ہوتا ہے، لکھ کے دے رہا ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے درین، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. لیٹس سپوز آپ کسی حجام کے پاس جا رہے ہیں جی، آپ نے کٹنگ کروانی ہے، تو اگر وہ آپ کی کٹنگ غلط کر دے گا تو کیا آپ کو دوبارہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پروڈکٹ آپ نے کوئی چیز دی ہے جی، آپ نے اس کو ماؤس دیا ہے جی، وہ کہہ رہا ہے ماؤس نہیں چل رہا، آپ رکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو نیا دے دیتا ہوں. وہاں پہ مینوفیکچرنگ کے اندر گنجائش ہے، چیز اگر خراب ہوتی ہے تو وہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. سروسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. سروسز کے اندر پھر کیا ہوتا ہے
کہ وہاں پہ پھر آپ کو معذرت کرنی پڑتی ہے، سمپل سی معافی مانگی. جس طرح میں نے کٹنگ کی مثال دی، آپ کسی حجام کے پاس اس کی سروسز دے رہا ہے، وہ کٹنگ کر رہا ہے، تو آپ ان سے اپنا خط بنوا رہے ہیں یا آپ نے کٹنگ کروانی ہے، بال آپ نے اپنے بنوانے ہیں، تو وہ اگر وہ خراب کٹ دے، آپ نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے کم چھوٹے کرنے ہیں، تو وہ آپ بالکل چھوٹے چھوٹے کر دے گا، تو اب وہ اس کو بڑا تو کر نہیں سکتا. تو اس صورت میں پھر کیا کرے گا وہ؟ پھر آپ سے مقصد ہے کہ جو سروسز ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں، آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی فزیکلی کوئی چیز بنا کر نہیں دینی، جسٹ آپ نے وہاں پہ اپنی سروس یا خدمات دینی ہوتی ہیں. اس میں آپ ٹیچنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک لیگل ہے، ہیلتھ کے حوالے سے آپ ان کو کوئی دے سکتے ہیں، انجینئرنگ کے حوالے سے پروفیشنل سروس کوئی بھی آپ سروس دے سکتے ہیں. تو جو کہتا ہے کہ جو امریکہ اور سنگاپور کے اندر ہے نا، جو لوگ ہیں زیادہ تر 80% جو لوگ ہیں، تو اس کی اہمیت کو کہتا ہے کہ اتنا نہیں سمجھتے. جو کہتا ہے کہ جو خدمات میں جو معیار ہے نا، اس کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے، کہ مطلب سروسز دے رہے ہیں نا، تو اس کی کوالٹی کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے، تو وہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جو عام طور پر جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا، وہ 90% جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کسٹمرز ہوتے ہیں انہیپی ہوتے ہیں، ان کی جو کمپلینس کو وہ نہیں سنتی، وہ اس کو اگنور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ 25% جو ہمارے صارفین ہوتے ہیں نا، جن کی پرابلمز ہوتی ہے، وہ ان میں سے جو کہتا ہے کہ 1/4 جو سنگین ہوتی ہے نا، مطلب سیریس جو ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو ٹوٹل آپ کے پاس آ جاتی ہیں. 90% اس نے بتایا کہ آپ کے پاس آئی ہیں. جو 25% کمپنی نے جس کے اوپر پرابلم تھی، اس میں سے بھی کہتا ہے کہ جو 1/4 تھی نا، ٹوٹل جو چوتھائی حصہ تھا، وہ سیریس کمپلینٹس کا تھا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 95% تک، بلکہ جو کہتا ہے کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی کمپلین کی پرابلم کو سولو نہیں کیا، تو وہ آپ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے 9 سے 10 جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے نا، 9 سے 10 جو بندے ہیں، وہ ان کو وہ خراب کرے گا. اور اگر وہ خوش ہوتے ہیں، دین پھر وہ جو پرسنٹیج بتاتا ہے کہ 4 سے 5 بندوں کو وہ کہتا ہے پھر وہ مطلب ان کو قائل کرتے ہیں کہ جی آپ اس کی سروسز لیں، یہ بہت اچھی سروسز دے رہے ہیں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جو سروسز کے اندر ہوتا ہے نا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جو نیا صارف رکھنے کے بجائے نا، جو آپ کا موجودہ صارف اس کو ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیا صرف آتا ہے نا، تو وہ اس کی وہ کہتا ہے کہ اس کی لاگت ہمیں 6 گنا زیادہ لاگت آتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جو پرانا کسٹمر ہے نا، اسی کو کنٹینیو کرنا پریفر کرتے ہیں. کیونکہ جو نیا آنے والا کسٹمر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کمپنیاں ہیں نا، وہ کیا کرتی ہیں جی، جو اپنے صارفین کو نا کموڈیٹیز کے طور پر سمجھتی ہیں. جس طرح جاپانز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کسٹمرز کو کہتے ہیں کہ آنریبل گیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے طور پر وہ ان کو مطلب لیتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو سروسز دینے والی کمپنیاں ہیں نا، بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں. اچھا سر، مینوفیکچرنگ سائڈ میں کیونکہ آپ نے کوئی پروڈکٹ دینی ہوتی ہے نا، اگر اس کا مقابلہ ہم سروس سائڈ سے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انڈسٹری کے جو ملازمین ہیں نا، ان کی سیلریاں کم ہوتی ہیں. سروس سائڈ کے جو ملازمین ہیں، ان کی سیلریاں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کام اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے جو سروسز دینی ہوتی ہے، وہاں پہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. اس لیے وہ پھر ایکسپرٹ لیول کے وہ بندے وہاں پر لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ کے اندر تو ایک مشین چلانی ہے، آپ نے ورکر کو بتایا جی اس طریقہ کار سے آپ نے مشین چلانی ہے، تو وہاں پہ مشین چلتی رہے. اگر غلطی بھی آ جاتی ہے تو اس کو غلطی کی گنجائش باقی ہوتی ہے. مگر جو سروس سائڈ کے اندر غلطی کی گنجائش کم سے کم ہوتی ہے. کیونکہ جو آپ کا کسٹمر ہے، وہ اگر ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے، تو وہ اس نے آلریڈی بتا دیا کہ 9 سے 10 بندے آپ کے وہ آگے جا کے اس کو خراب کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ جو سروسز ہے نا، اس میں جو پیداوار کا طریقہ ہے مینوفیکچرنگ سے بہت مختلف ہوتا ہے. ان میں آپس میں مختلف اختلافات ہیں آپس میں. وہ نمبر 1 کہتا ہے کہ جو ہمارا کسٹمر ہے نا، اس کی جو ضروریات ہے، جو اس کی کارکردگی ہے، یا اس کی جو معیار کہنے کی پرفارمنس ہے نا، اس کی شناخت کرنا، اس کی پیمائش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. بنیادی طور پر جو صارفین ہیں اپنی وضاحت کرتے ہیں، اور ایک جو کسٹمر ہے نا، وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کہ ہر کسٹمر کی جو کمپلین بھی مختلف ہوگی، اس کی رائے بھی مختلف ہوگی. ٹھیک ہے،
پھر کہتا ہے کہ سروس کی تیاری میں عام طور پر جو مینوفیکچرنگ کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی تخصیص کی ضرورت ہے. آپ کی جو سروس سائڈ کے اندر ہے نا، مینوفیکچرنگ سے زیادہ آپ کے پاس مطلب اس کی جو تشخیص ہے اس کی ضرورت ہے، جس میں ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں، انشورنس کمپنیز میں آ جاتا ہے، سیلز میں جو ہے مین وہ آ جاتے ہیں، فوڈ سروسز ہیں، ان کے ملازمین ہیں جو اپنی خدمات وہ مطلب انفرادی طور پہ وہ اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ذاتی طور پہ مطلب کوئی بھی آپ سروسز دے رہے ہیں تو وہ جو بھی بندہ دے رہا ہے وہ انفرادی طور پہ آپ کو وہ سروسز دے رہا ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ میں ایسا نہیں ہوتا. مینوفیکچرنگ میں تو وہ ٹیم ورک ہوتی ہے، وہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے، را مٹیریل لانا ہے، اس کے اوپر پروسیسنگ ہونی ہے، پھر آگے ڈفرینٹ پروسیس کے بعد فنش گڈ ہوگا، پیک ہوگا، دین پھر وہ آگے جو ہماری سپلائی کی ٹیم ہوتی ہے، جو مارکیٹنگ ٹیم ہے، وہ جا کے اس کو سیل آؤٹ کرتی ہے. مطلب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ چیز نمبر 3 کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ بہت سارے سروس سسٹم ہیں، اس میں مطلب پیداوار نہیں ہوتی. جو آپ کا سروس سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. جب کہ مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری جو کہتا ہے کہ ٹھوس مری مصنوعات تیار ہوتی ہیں. فرم میں مینوفیکچرنگ کا معیار آپ کا کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے، اس کا ڈیزائن کس طرح کرنا ہے، ان کا علیحدہ علیحدہ اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن جو سروسز ہوتی ہیں اس میں اس کے جو معیار کا اندازہ صرف صارفین کی کمپلینس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا، تو اس کی سیٹسفیکشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا. آپ نے کوئی ان سے اپنے سروس دی ہے، سروس دینے کے بعد جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ نے ہیئر ڈریسر ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اگر تو وہ آپ اس سے کٹنگ کرانے کے بعد خوش ہوتے ہیں، آپ کو جو سٹائل پسند آیا تو سمپل سی بات آپ خوش ہوں گے. اگر اس نے وہ پراپر آپ کی توقع کے مطابق آپ کی کٹنگ نہیں کی، آپ پیمنٹ کریں گے مگر آپ اس کو 4 باتیں بھی سنائیں گے اور آپ نیکسٹ میرا خیال اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو اس وجہ سے جو وہ ہیئر ڈریسر ہے اس کو چاہیے کہ جو فرسٹ ٹائم ہی وہ آپ کو اس طرح کی سروس دے کہ وہ نیکسٹ وہ بندہ خود بھی آئے اور 4 سے 5 یا 9 سے 10 بندوں کو اور بتایا کہ جی میں نے فلان ڈریسر سے کٹنگ کروائی تھی، اس نے بہت اچھا مجھے سروس دی ہے. اس طرح سروس میں آپ چلیے کہ آپ نے ڈرائی کلین کروانا ہے یا آپ نے پریسنگ کروانی ہے کپڑے وغیرہ آپ نے، تو آپ جاتے ہیں. اگر وہ آپ کی آئرن کے ساتھ آپ کی وہ جو پینٹ کوٹ ہے اس کو جلا دے گا دین کیا ہوگا؟ تو پھر آپ اس کی سروس سے سیٹسفائی نہیں ہیں. تو اس مطلب اس کو فرسٹ ٹائم ہی وہ جو بھی وہ اپنا سروس دے رہا ہے اس قسم کی سروس دے جو آنے والا کسٹمر ہے وہ اسے خوش ہو اور سیٹسفائی بھی ہو. ہمیں کہتا ہے کہ جو خدمات ہیں نا ہماری سروسز ہیں کہتا ہے کہ ایک وقت میں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ آپ کا جو مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہے جو آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ تیار کی ہے اس کے بہت ساری خدمات جو ہوتی ہیں نا آپ کو کہتے ہیں وہ جو صارف کو سہولیات کے مطابق انجام دینا ضروری ہے. تو لہٰذا خدمات کو ذخیرہ نہیں کی جا سکتی. آپ کی سروسز ہیں ان کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے. مینوفیکچرنگ میں آپ نے کوئی چیز بنانے کے بعد آپ کو اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. سروسز آپ نے آن ٹائم جا کے دینی ہے. جس طرح میں نے پریسنگ کی ہے دی آپ کو دی ہیئر ڈریسر کی دی ہے، اگر آپ کے مینوفیکچرنگ سائڈ میں آ جائے تو موٹر سائیکل آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ 200 بنا کے سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. وہ بنانے کی انڈسٹری ہے وہاں پہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. سروسز میں آپ سروس کو اسٹور نہیں کر سکتے، جبکہ مینوفیکچرنگ میں آپ نے کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ اسٹور کر. ٹھیک ہے. مطلب کہتا ہے کہ ترسیل سے پہلے تمام سامان جو ہے نا آپ نے کوالٹی ایشورنس کرنی ہے، اس کے معیار چیک کرنا ہے. چیک کرنے کے بعد آپ کے جو کسٹمر ہے اس کو آپ نے پیش کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جبکہ سروسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. مینوفیکچرنگ میں اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فوری خدمت دینے والا ریسٹورینٹ ہے، صارفین کو آرڈر کو تیز کرتے ہوئے اپنا کھانا میز پر لے جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جب ہم کھانا ختم کریں گے تو میز صاف کر دیں گے. مطلب یہ جو کسٹمر ہے اس کی جو ایک کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے، مطلب جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ کا جو جہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ میز بالکل کلین ہوگا. جب وہ کھانا کھا چکے ہوں گے دین بھی وہاں پہ ایک ان کا ویٹر آئے گا تو چیزیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹیبل ہے وہ بھی دوبارہ صاف کر دے گا. تو جی آج کا لیکچر میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کیونکہ یہ لیسن نمبر 4 کافی زیادہ لینتھی تھا، تو انشاءاللہ اس کو ہم 2 پارٹ میں کریں گے. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں. السلام علیکم.